کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ سارہ انعام بھی شاہنواز امیر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی تمام تر تعلیم، تمام تر اعلیٰ صلاحیتوں اور تمام تر قابلیت کے باوجود شاہنواز امیر کے اندر چھپے درندے کو نہیں جان سکی تھی۔ وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ یہ شخص اس سے پہلے 2 خواتین کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ اس سے پہلے یہ شخص جن 2 خواتین سے شادیاں کر چکا ہے ان میں سے ایک خاتون شادی کے جسٹ 2 دن بعد اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور دوسری خاتون اس کے غلط رویے، اس کی نشے کی عادت اور اس کے تشدد کے رویے کو صرف 2 ماہ سہ سکی اور 2 ماہ بعد اس سے طلاق لے کر اس سے پیچھا چھڑوا کر اپنی زندگی اجیرن ہونے سے بچا گئی۔ اسے سارہ کی بد نصیبی کہیے کہ وہ جس شخص سے شادی کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی، یہی خوش قسمتی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی ثابت ہوئی، اور محبت کا یہ سفر جو 2 ماہ قبل شروع ہوا، آج سارہ کو ایک لاش بنائے پمز ہسپتال میں لے گیا ہے، جہاں وہ سرد خانے میں ایک لاش کی صورت رکھی ہوئی ہے۔ سارہ انعام کون ہے؟ اس کی اس درندے سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کیسے یہ ملاقات محبت اور محبت سے نکاح کے بندھن میں تبدیل ہو گئی، اور نکاح کے کتنے عرصے بعد سارہ انعام پر شاہنواز امیر کی درندگی کی اصلیت سامنے آئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سارہ انعام پاکستان کی ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 2 بھائی کینیڈا میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے والد بھی ان بھائیوں کے ساتھ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ اس کے والدین کی سیپریشن ہو چکی ہے اور والدہ بہن کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے۔ اس کی بڑی بہن کی شادی امریکہ میں ہو چکی ہے۔ سارہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اس نے پاکستان میں پہلے اسلام آباد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد لندن یونیورسٹی سے بیہیویئرل سائیکالوجی میں گریجویشن کیا۔ سارہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سارہ کینیڈین نژاد ہے اور اس کو اس کی قابلیت کی بنا پر دبئی کی ایک بڑی فرم میں ایک پروجیکٹ پہ کام ملا۔ اس نے اس پروجیکٹ پر اتنے اچھے طریقے سے کام کیا کہ کمپنی اس کی صلاحیتوں کی گرویدہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کمپنی نے سارہ انعام کو باقاعدہ ملازمت کی آفر کر دی، جسے سارہ نے قبول کر لیا اور 35 لاکھ ماہانہ کی ملازمت کا آغاز کیا۔ سارہ یہ کام اسلوبی ادا کر رہی تھی، انجام دے رہی تھی کہ اس دوران دنیا میں کرونا کی وبا پھیل گئی، اور اس کی والدہ کے حوالے سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی والدہ پاکستان میں ہیں اور اکیلی ہیں۔ سارہ ایک ذمہ دار شہری کے ساتھ ساتھ باصلاحیت ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرما بردار بیٹی بھی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو پاکستان میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی 35 لاکھ کی ملازمت کو ٹھکرا کر اپنی والدہ کے پاس پاکستان آ گئی۔ کمپنی نے اسے کہا کہ وہ اپنی جاب جاری رکھے، لیکن اس نے کہا کہ اسے اس وقت اپنی والدہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہے، اس کی والدہ کو کیئر کی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہ جاب فی الحال ابھی جاری نہیں رکھ سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ سارہ کرونا کے دنوں میں اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان میں رہی اور اپنی والدہ کی خدمت کرتی رہی۔ 1 سال کے عرصے تک کہا جاتا ہے کہ سارہ پاکستان میں ہی رہی، اور اس کے بعد جب کرونا کی وبا دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہوئی تو فرم نے دوبارہ سارہ سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی جاب دوبارہ کنٹینیو رکھے۔ سارہ نے یہ آفر پھر دوبارہ قبول کی اور دبئی میں جا کر کام شروع کر دیا۔ اس دوران اس کی سوشل میڈیا ایپ پر، ڈیٹنگ ایپ پر شاہنواز امیر کے ساتھ رابطہ ہوا۔ شاہنواز امیر سوشل میڈیا پر اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے ملاقات تک پہنچی اور شاہنواز امیر نے اس سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور سارہ شاہنواز کو اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو جس کا دل وہ سونے کا سمجھ رہی ہے، وہ اندر سے کتنا بڑا بھیڑیا ہے۔ شاہنواز امیر نے اسے اپنی محبت کی باتوں میں بری طرح
پھنسا لیا اور اس کے بعد اس نے اس سے نکاح کی آفر کی۔ سارہ شاہنواز نے اپنے والدین سے اس شادی کے حوالے سے بات کی۔ والدین نے حسب روایت جب شاہنواز امیر کے حوالے سے پاکستان سے معلومات اکٹھی کی تو انہیں تسلی بخش جواب نہیں آیا، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو اس شخص سے شادی کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ یہ شخص تمہارے لیے سوٹ نہیں کرتا اور اس کا کردار بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس شخص سے دور رہو۔ سارہ اس وقت تو اپنے والدین کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن وہ اپنے دل سے مجبور ہو کر شاہنواز امیر سے اپنا رابطہ ختم نہ کر سکی۔ شاہنواز امیر کو جب سارہ کے والدین کے حوالے سے علم ہوا کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہیں تو اس نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سارہ سے نکاح کر لیا جائے، اس کے بعد اس کے والدین خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت سارہ کو پاکستان بلایا اور اپنی فیملی سے بھی ملوایا۔ اس کے والدین اس بات پر حیران تھے کہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک باصلاحیت خاتون ان کے بیٹے میں کیسے اپنا دل ہار چکی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے کہ دو بیویوں کے بعد اگر ان کے بیٹے کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوی مل رہی تھی تو وہ اس سے کیسے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی بیٹے کی اصلیت سارہ کو بتانا گوارا نہ کی اور پھر ایک سادہ سی تقریب میں والدین کو یعنی سارہ کے والدین کو بتائے بغیر سارہ انعام کا شاہنواز امیر سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کی اس تقریب میں شاہنواز امیر کے والد ایاز امیر بھی شریک ہوئے اور اس کی والدہ نے بھی شرکت کی۔ یہ ایک سادہ سی تقریب تھی، لیکن اس نکاح کی تقریب میں سارہ کی خوشی دیدنی تھی۔ عام خواتین کی طرح اس کے چہرے پر اس وقت جو رنگت تھی، جو اس کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی تھی، وہ بالکل روایتی مشرقی لڑکیوں کی طرح تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنے خوابوں کا شہزادہ حاصل کر لیا ہے، اب وہ ایک خوابناک زندگی کا آغاز کرے گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد یعنی نکاح کے کچھ روز تک وہ شاہنواز امیر کے ساتھ رہی۔ شروع میں شاہنواز امیر اس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے 2-3 روز بعد سارہ دوبارہ دبئی اپنی جاب پہ چلی گئی۔ اس دوران اس نے اپنے والدین کو بھی اس نکاح کے حوالے سے نہیں بتایا تھا۔ پھر شاہنواز امیر کی اصلیت آہستہ آہستہ سارہ پر آشکار ہونا شروع ہو گئی۔ اسے یہ بات جب وہ 1-2 بار اس 2 مہینے کے دوران ان کی شادی کا عرصہ صرف 2 ماہ کا ہے، یعنی 2 ماہ کی ایک نو بیاہتہ دلہن تھی، اور جب اس 2 ماہ کے دوران وہ شاید 1-2 بار ہی پاکستان شاہنواز امیر سے ملنے آتی رہی ہے، جب تک وہ یہاں آئی اس پر آہستہ آہستہ شاہنواز امیر کی اصلیت آشکار ہوئی۔ اس پہ یہ بھی بات جو ہے وہ کلیئر ہوئی کہ شاہنواز امیر کی اس سے پہلی شادی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے۔ اس پہ یہ حقیقت بھی آشکار ہو گئی کہ یہ شخص نشے کا بری طرح عادی ہے اور ہر وقت نشے میں دھت ہو کر گھر پڑا رہتا ہے۔ اس پر یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ یہ شخص کوئی کام نہیں کرتا اور دکانوں سے جو اس کو وراثتی دکانیں ملی ہیں ان دکانوں سے آنے والے کرائے پر زندگی کا انحصار کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی شادی تو ہو چکی ہے، اس کا نکاح تو ہو چکا ہے اور وہ اپنے والدین کو بھی اس حوالے سے کسی نہ کسی طرح منا لے گی، تو کیوں نہ میں اپنی زندگی اس شخص سے اس سے اپنا تعلق ختم کرنے کی بجائے اس شخص کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ سارہ نے شاہنواز امیر کا علاج کرانے کی بھی کوشش کی۔ اس نے اس کی نشے کی عادت چھڑوانے کے لیے اس کو میڈیسن پہ بھی اس کو لائی تاکہ یہ نارمل زندگی کی طرف آئے، لیکن شاہنواز امیر جو کافی عرصے سے نشہ کر رہا تھا، وہ ریئل لائف کی طرف، وہ محبت کی خاطر اگر اسے سارہ سے محبت ہوتی تو وہ اپنی زندگی سارہ کے لیے تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اس نے سارہ سے محبت کی شادی نہیں کی تھی، اس نے تو سارہ سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی۔ یہی وجہ ہے
کہ سارہ جب دبئی میں ملازمت کر رہی تھی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد سارہ سے رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو سارہ کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے جیسے اس سے کوئی رقم ضرورت کے تحت مانگی، سارہ نے ایک بڑی رقم اس کو دے دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاہنواز امیر کی یہ عادت ہو گئی، ہر دوسرے تیسرے روز وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سارہ سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب یہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تو سارہ کو کچھ عجیب سا لگنے لگا کہ نہیں، اس شخص کے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ پھر اس دوران کہا جاتا ہے کہ شاہنواز امیر نے اس سے ایک گاڑی کے حوالے سے بات کی کہ وہ ایک گاڑی لینا چاہتا ہے۔ سارہ نے اس شرط پر اسے گاڑی کی رقم بھجوا دی کہ وہ گاڑی اس کے نام پہ خریدے گا۔ اس لیے جب وہ پاکستان، کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ گاڑی لے لی اور سارہ سے اس کی فون پر بات ہوئی تو سارہ پر یہ انکشاف ہوا کہ شاہنواز امیر نے یہ گاڑی اس کے نام پر نہیں لی بلکہ اپنے نام کرا لی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سارہ کو اس بات کا بہت غصہ تھا اور وہ بغیر کسی کو بتائے اپنے والدین کو انفارم کیے۔ اس نے اپنے والدین کو اس نکاح کے حوالے سے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی اپنے والدین کو اعتماد میں لیا کہ اس کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے، ایک شخص نے اس سے دھوکے سے نکاح کیا ہے۔ اب وہ دھوکے سے ایک بہت بڑی رقم اس کی اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا چکا ہے اور ایک گاڑی بھی، ایک قیمتی گاڑی بھی اپنے نام کرا چکا ہے۔ وہ شاید اس کو دبئی سمجھ رہی تھی، شاید اس کو کینیڈا سمجھ رہی تھی کہ جہاں پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک پاکستان ہے جہاں پر جاگیرداروں اور وڈیروں کے کوٹھیوں میں، فارم ہاؤس میں اور ان کی حویلیوں میں نہ جانے کتنے قتل خاموشی سے کر دیے جاتے ہیں اور ان کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ پھر سارہ بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو انفارم کیے 22 ستمبر کی رات پاکستان پہنچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہنچنے کے بعد رات کو ہی، جس رات وہ پہنچی، اس کا شاہنواز امیر کے ساتھ جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ شاہنواز امیر سے اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا اور گاڑی کے حوالے سے سختی سے پیش آئی اور کہا کہ جب اس نے کہا تھا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہوگی تو شاہنواز امیر نے یہ گاڑی اپنے نام کیوں کرائی۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ سارہ نے اس سے اپنا تعلق ختم کرنے، اس سے علیحدہ ہونے اور اپنی تمام رقم واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس دوران جب شاہنواز امیر کو یہ لگا کہ اب یہ اس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل رہی ہے اور وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی تو 2 ماہ سے وہ جو شاہانہ زندگی گزار رہا تھا اور سارہ کے پیسوں پر عیش و آرام کر رہا تھا، وہ تمام عیش و آرام اس سے چھن جائے گا۔ لہٰذا اس نے بجائے اس کے کہ سارہ کو وہ واپس جانے دیتا، اس نے وحشیانہ طریقے سے سارہ پر تشدد کیا اور پھر ڈمبل کے ذریعے اس کا چہرہ مس کر کے اس کو قتل کر دیا۔ ابھی سارہ مکمل طور پر جان کی بازی نہیں ہاری تھی، ابھی اس کے اندر سانسیں موجود تھیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ڈمبل سے اس کو ادموہا تو کر چکا ہے اور اس طرح اگر یہ زندہ بچ گئی تو پھر اس کی زندگی نہیں بچ سکے گی، لہٰذا اس نے سارہ کو مکمل طور پر بے جان کرنے کے لیے اس کی باڈی کو اٹھایا اور اسے گھسیٹ کر باتھ ٹب تک لے گیا، واش روم تک لے گیا۔ پھر اس نے واش روم میں باتھ ٹب کے اندر سارہ کی باڈی کو رکھا اور اوپر سے ٹیپ کھول دیا تاکہ پانی سے اس کا جو خون ہے جو جس سے باتھ ٹب بھر چکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ بہتا رہے اور سارہ کی جو سانسیں چل رہی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تھم جائے۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی تو اپنا ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے اور سارہ کا یہ خون جسے یہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا آج سوشل میڈیا پر سب کے سامنے آ چکا ہے۔ سارہ جس نے محبت کی شادی کی تھی، اس کی محبت کا یہ سفر اسے قبر تک لے گیا ہے۔ اب وہ ایک لاش کی صورت پمز ہاسپٹل کے سرد خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے والدین کو اس بات کی خبر ہو گئی ہے اور اس کے والد آج کینیڈا سے پاکستان پہنچ کر
اس کیس کو اب مزید دیکھیں گے کہ اس حوالے سے انہوں نے شاہنواز امیر کے خلاف مزید کیا ایکشن لینا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ والدین کی رضامندی، والدین کی پرمیشن کے بغیر ہونے والی یہ شادیاں کس انجام کو پہنچتی ہیں، اس کو نئی نسل کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔